آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو چمگادڑ کے بارے میں حیران کن حقائق بتائیں گے۔ چمگادڑ کو دن میں کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ چمگادڑ اڑتے ہوئے بچوں کو دودھ کیسے پلاتی ہے؟ چمگادڑ اڑتے ہوئے جنسی ملاپ کیسے کر لیتی ہے؟ جب مسجد اقصی کو ویران کیا گیا تو چمگادڑ نے کیا دعا مانگی تھی؟ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو چمگادڑ کے بارے میں حیران کن حقائق بتائیں گے جو آپ نے آج سے پہلے کبھی نہ سنے ہوں گے۔ چمگادڑ اڑنے والا ایک جانور ہے۔ یہ پرندوں کے برعکس اڑنے کے ساتھ ساتھ چل پھر بھی سکتا ہے، مگر یہ اپنے ہاتھ پاؤں سے نہیں چلتا بلکہ پنجوں سے چلتا اور اڑتا ہے۔ چمگادڑوں کی 1400 اقسام ہیں۔ ان میں سے 3 اقسام ایسی ہیں جو انسانوں اور جانوروں کا خون بھی چوستی ہیں۔ ان کی عمر 10 سے 31 سال تک ہوتی ہے۔ ماہرین کے مطابق ان کے منہ میں ایک ایسا مادہ ہوتا ہے جو ایک چیخ کی آواز نکالتا ہے، جس سے انہیں فاصلہ متعین کرنے میں مدد ملتی ہے۔ ماہرین کے مطابق شیطانی کاموں کے لیے بھی چمگادڑوں کا استعمال کیا جاتا رہا ہے۔ چمگادڑ گھونسلہ نہیں بناتی بلکہ پرانی عمارتوں، غاروں اور درختوں سے اپنے پنجے کے بل لٹک کر زندگی گزارتی ہے۔ چمگادڑ پرندہ نہیں بلکہ اصل میں جانور ہے۔ جانوروں کی طرح بچے دیتی ہے اور انہیں دودھ پلاتی ہے۔ بصارت سے محروم ہونے کے باوجود اپنا شکار ڈھونڈ لیتی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ چمگادڑ سورج کی روشنی میں بالکل اندھی ہو جاتی ہے اور سورج کی شعاعیں اس کی آنکھوں کی روشنی کو ختم کر دیتی ہیں، مگر جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے اسے نظر آنا شروع ہو جاتا ہے اور یہ رات کے اندھیرے میں بھی تیزی کے ساتھ اڑتی ہے اور حیرت انگیز طور پر چمگادڑ اڑتے ہوئے اپنے بچوں کو منہ میں پکڑ کر دودھ پلاتی ہے اور جنسی ملاپ بھی اڑتے ہوئے کرتی ہے۔ یہ صلاحیت قدرتی طور پر چمگادڑوں میں موجود ہوتی ہے۔ ایک مصنف نے لکھا ہے کہ جب مسجد اقصی کو ویران کیا گیا تو چمگادڑ نے دعا کی تھی کہ اے پروردگار، مجھے پاؤں، انرجی اور طاقت عطا فرمائیے تاکہ میں مسجد اقصی کو ویران کرنے والوں کو پانی میں غرق کر دوں۔ مصنف نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر کسی کو فالج ہو جائے تو وہ تیل میں چمگادڑ کا سر رکھ کر اسے بھون کر کوئلے بنائے اور پھر اس سر کو پھینک دے، پھر اس تیل سے مالش کرے تو وہ ٹھیک ہو سکتا ہے۔ چمگادڑ کی کئی نسلیں دنیا بھر میں پائی جاتی ہیں، جن میں ایک نسل کی چمگادڑ کا سائز انسانی انگوٹھے جتنا ہے، اور ماہرین یہ بھی کہتے ہیں کہ ماضی میں ہاتھی کے سائز کی بھی چمگادڑ تھی۔ چمگادڑ پر یہ بھی الزام لگایا جاتا ہے کہ کرونا وائرس چمگادڑ کی وجہ سے پھیلا تھا، لیکن تحقیق نے یہ ثابت کیا ہے کہ اس میں چمگادڑ کا کوئی تعلق بھی نہیں تھا۔ سندھ میں بہت بڑے سائز کے چمگادڑ پائے جاتے ہیں۔ اسلام میں چمگادڑ کھانا حرام ہے، مگر دوسرے مذاہب کے لوگ اسے کھاتے ہیں۔ امید ہے آج کی یہ انفارمیشن آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اور میرے ٹیم ممبر حسن لطیف کو اجازت دیں۔ آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔